کہ مذہب کا جب بھی نام آتا ہے یا ذکر آتا ہے تو خدا کا نام بھی آتا ہے، خدا کا ذکر بھی آتا ہے، مذہب کا تعلق خدا سے ہے۔ اسلام بھی اللہ کا تصور دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ کہتا ہے کہ اللہ کا صحیح تصور ہونا چاہیے، اللہ کیا ہے اس کا صحیح تصور ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اللہ کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے اس سے ہمارا تعلق قائم نہیں ہوگا۔ اس کی پہچان وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آدمی کو اللہ کا صحیح عقیدہ مل گیا ہے، صحیح تصور مل گیا ہے، تو اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی زندگی سیدھے راستے پہ چلنے لگی۔ یہ پہچان ہے۔ یہاں ہمارے زیادہ تر مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے، اور جہاں ایمان کا ذکر ہے سمجھے کہ وہاں عمل صالح کا ذکر ہے۔ ایمان کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ماننا اور اس طرح ماننا کہ اس میں پھر شک نہ رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا ماننا کہ اس کے بعد اس میں شک نہ رہے، کہ کبھی یہ خیال بھی نہ آئے کہ معلوم بھی ہے یا نہیں، کہا کہ تب کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اور قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ اللہ کو اس طرح ماننا ہوگا کہ اس کے ساتھ شک نہ رہے، اور ویسا ماننا ہوگا جیسے اللہ ہے۔ اور اس کے ساتھ جب ایسا آدمی انسان کو اللہ کو مان لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی، اور یہی مکتی ہے۔ پوری زندگی اس میں ایک چینج آ جائے اور وہ سیدھے راستے پہ چلنے لگے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سیدھا راستہ اختیار کریں، سیدھا راستہ اختیار کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا کو مان لو تو سیدھا راستہ چلو گے، لیکن ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے مان۔ چنانچہ قرآن میں کہا گیا کہ کامیابی تو اصل آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا گزر جائے گی، آدمی یہاں 100 برس رہے، 100 برس سے بھی زیادہ زندگی گزارے، تبھی بہرحال ایک دن چلا جائے گا یہاں سے، لیکن اس کے بعد کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ کامیابی اصل ہے۔ وہ ملتی ہے اس شخص کو جو خدا کو مانے اور سیدھا راستہ اختیار کرے۔ کوئی بھی کام کرے، کوئی شخص نہ کہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ چنانچہ قرآن میں کہا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ لیکن میں قرآن شریف کی آیتیں پڑھوں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اس سے آپ کوئی الجھن محسوس کریں، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ میں اپنی بات قرآن ہی سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن میں کہا گیا کہ دیکھو جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اسی کے مطابق نیک زندگی گزاریں، ان کو جنت کے سب سے اونچے مقامات ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مہمان بن کے رہیں گے۔ لیکن اس میں بڑی بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ مہمان بن کے رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہمان کو میزبان اپنی طاقت کے مطابق اس کی خدمت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور اس کی سے بے توجہ ہی نہیں برتتا۔ تو جو خدا کے مہمان ہوں گے سمجھیے کہ ان کا کیا مقام ہوگا۔ تو کہا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، ان کے لیے دنیا میں جنت ہوگی، آخرت میں اور سب سے اونچا مقام حاصل ہوگا، جس کو وہ جنت الفردوس کہتا ہے۔ دوسری بات قرآن میں بتائی گئی ہے، اللہ سے تعلق کے لیے دنیا سے الگ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ابھی ایک بات آئی تھی، دنیا سے تعلق ہونا، دنیا سے تعلق کاٹ لینا، یہ کسی مذہب میں نہیں بتایا گیا ہے۔
قرآن میں کہا گیا ہے یہ مذہب میں نئی بات ایجاد کی گئی ہے. قرآن اسے کہتا ہے بدعت. بدعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی مذہب میں دنیا سے کٹنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، اور اگر کہیں کوئی کہتا ہے تو وہ صحیح مذہب نہیں ہے. اور جو بات دنیا سے کٹنے کی جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نئی بات ہے مذہب میں. کسی اصول کسی کتاب میں یہ بات نہیں ثابت کی جا سکتی قرآن سے، یعنی کسی دھرم سے کے ذریعے. تو وہ یہ راستہ اس نے ختم کر دیا کہ آدمی مکتی کے لیے، نجات کے لیے، کامیابی کے لیے اس دنیا سے کٹے. راستہ وہ یہ کہتا ہے کہ راستہ تو یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی گزاریں. یہی نجات کا راستہ ہے. وہ راستہ اختیار کیجئے جس سے یہ اللہ کے احکام کی پابندی ہو سکے. آپ رہیے یہاں، آپ فیملی کے ساتھ رہیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے، دوست احباب کے ساتھ رہیں گے، رشتے داروں کے ساتھ رہیں گے، پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اپنی بستی اور محلے کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، شہر والوں کے ساتھ رہیں گے، پورے ملک والوں کے ساتھ رہیں گے، دنیا والوں کے ساتھ رہیں گے. رہیے اس دنیا میں اور وہی کیجیے جو اللہ نے کہا ہے، اسی میں کامیابی ہے. اور اللہ نے جو اس دنیا میں سامان پیدا کیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے، لیکن صحیح طریقے سے. قرآن میں جگہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا میں اللہ نے زندگی کا سامان رکھا ہے، جیسے ہی نہیں پیدا کر کے تمہیں چھوڑ دیا، یہاں تمہارے زندہ رہنے کا سامان بھی رکھا ہے. اس سامان سے تم فائدہ اٹھاؤ اور اسے اللہ کا کرم سمجھو کہ اس سامان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ کہا گیا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. دیکھو اللہ نے زمین ایسی بنا دی ہے کہ آدمی اس پر رہ سکتا ہے، اگر وہ ہلنے لگے تو نہیں رہ سکتا. ذرا سا زلزلہ ایک سیکنڈ کے لیے آتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو ایسا بنا دیا ہے کہ یہ زمین چکر بھی کاٹ رہی ہے اور انسان اس پر رہ بھی رہا ہے، چل پھر بھی رہا ہے، گاڑیاں بھی دوڑ رہی ہیں، ٹرین بھی دوڑ رہی ہے، سبھی کچھ ہو رہا ہے. زمین سے آسمان تک وہ پھر رہا ہے. تو کہا کہ اللہ نے ایسا بنایا ہے زمین. تو کہا فمشوا فی مناکبہا، پوری زمین میں گھومو، پوری زمین میں گھومو. یہ تو حکومتوں نے کچھ قاعدے ضابطے بنا دیے ہیں. ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے انسان کو حق ہونا چاہیے ساری دنیا میں جائے. کیونکہ مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے، میں پابندی لگا رہا ہوں، اور آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں رہے، آپ پابندی لگا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ پوری دنیا میں گھومو پھرو. اور اللہ نے جو روزی رکھی ہے دنیا میں، کیا معلوم کس کی روزی یہاں رکھی ہے، کس کی کیرلا میں رکھی ہے، کس کی ہندوستان میں رکھی ہے، کس کی انگلینڈ میں رکھی ہے، کس کی افریقہ میں رکھی ہے. کہا کہ جو رزق رکھا ہے اسے کھاؤ. اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، اس طرح زندگی گزارو کہ جانا اس کے پاس ہے. یہی ہے بنیادی بات، جانا اس کے پاس ہے، یہ سمجھ لو. یہ نہیں ہے کہ تم نے کر لیا، دنیا میں گھوم رہے ہیں، یہاں سے انگلینڈ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، افریقہ چلے گئے اور خوب دولت کمائی، عائش کیا اور دنیا سے چلے گئے. ایسا نہیں ہے، جانا ہے، حساب دینا ہوگا. اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو. تو ایک بات تو یہ قرآن میں کہی گئی ہے کہ یہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اور دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے انسانوں کو مکتی کی کا راستہ تلاش کرنا ہوگا. ایک جگہ فرمایا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب یہ نہیں کھائیں گے، کچھ لوگ کہا کہ وہ نہیں کھائیں گے. کہا کہ یہ وہ چیزیں ہونی چاہیے، اگر اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیز نہ کھاؤ، نہ کھاؤ. اللہ میاں نے کہا، قرآن میں کہا گیا ہے کہ شراب کا استعمال نہ کرو، نہ کرو. کچھ اور چیزوں کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ نہ کھاؤ، نہ کھاؤ.
اس کے علاوہ کوئی پابندی تم پر نہیں ہونی چاہیے. چند چیزیں اس نے کہا کہ ہم نے چند چیزوں کو حرام کہا ہے اس کا استعمال نہ کرو، باقی سب چیزیں کھاؤ. تو وہ کہتا ہے اور اچھی طرح پہنو بولو. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. کہا کس نے حرام کیا ہے، کیا سینکشن ہے اسے، کس نے یہ حق دیا ہے کہ اللہ نے جو زینت کا سامان دنیا میں پیدا کیا ہے اسے حرام کہہ دو؟ وہ تو صرف بندوں کے لیے نکالا ہے. یہ اچھا رزق جو ہے کس کے لیے ہے؟ پھر کہا صحیح بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کے لیے ہے یہ نہیں کہ وہ چھوڑ کے اسے بھاگ جائیں. یہ جو چیزیں ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ والا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. تو نے کہا کہ اچھی چیزیں تو اللہ والوں ہی کے لیے ہیں. ان چند چیزوں کے علاوہ جن کو اللہ نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، شراب ہے، دوسری چیزیں ہیں، ان سے بچو، باقی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. کسی کو حرام کرنے کا اس کا حق نہیں ہے. دوسری بات یہ، تیسری بات اس کی یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کا جو دین ہے وہ سب کے لیے ہے، کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے. یہ میرا مذہب ہے، یہ تمہارا مذہب ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کا دین آیا ہے سب کے لیے آیا ہے، کسی ایک آدمی کے لیے نہیں آیا ہے، کسی ایک گروپ کے لیے نہیں آیا ہے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں آیا ہے، کسی ایک علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں آیا ہے، عرب والوں کے لیے آیا ہے، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں آیا ہے، ایران والوں کے لیے، توران والوں کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے. خدا سب کا ہے، اس کا دھرم بھی سب کے لیے ہے. جگہ جگہ وہ کہتا ہے قل یا ایھا الناس، کہہ دو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. کہہ دو کہ اے لوگو اس خدا کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. پیدا وہی کرتا ہے، کھلاتا وہی ہے، پلاتا وہی ہے، اسی کی بندگی کرو. اس کا خطاب کسی گروہ سے نہیں ہے. لوگ یہ کہیں کہ صاحب یہ فلاں کا مذہب ہے، ہو سکتا ہے کسی مذہب کے بارے میں بات کہی جائے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ سب کا ہے، اس کا دین بھی سب کے لیے ہے، اور سب کو برابر سمجھنا ہوگا تمہیں. لیکن بالکل لاجک ہے اس میں. اگر آپ کہتے ہیں کہ دین سب کے لیے ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سب کو برابر بھی سمجھنا ہوگا، اور کسی کو اونچا نیچا نہیں سمجھنا ہوگا. اگر آدمی اونچ نیچ کا تصور رکھتا ہے، کسی کو اونچا کسی کو نیچا، کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا، وہ غلط کرتا ہے. دیکھیے ایک جگہ قرآن میں کہا گیا، کیا بات کہی ہے ذرا سنیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. آدم کی جتنی اولاد ہے، اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب آدم کی اولاد ہیں. قرآن کے مطابق تو پہلے آدم پیدا ہوئے، پھر انسان پیدا ہوئی، پھر ساری دنیا پھیلی. تو اسے تمام انسانوں کے بارے میں کہتا ہے یہ جو آدم کی اولاد ہے، جب سے آدم پیدا ہوئے اور جب تک دنیا ہے سب آدم کی اولاد ہے. کہا کہ ہم نے ان کو عزت دی ہے، ہم نے دی ہے. جسے اللہ کہے کہ یہ عزت والا ہے، اس کی عزت کون کو ختم کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے دی ہے عزت، کسی دوسرے نے نہیں دی ہے. میں نے پیدا کیا ہے، میں نے اسے باعزت بنایا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ نے یہ طاقت دی ہے انسان کو کہ وہ خشکی میں، سمندر میں، ہر جگہ جا سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ہر جگہ انسان گھوم رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، ہر جگہ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے. یہ ہم نے دی ہے طاقت اسے. اور وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ،
اور اس کے کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں ہم نے دی ہیں. پاکیزہ چیزیں اس لیے کہا گیا، دنیا میں کتنے ایسے جانور ہیں جو گندگی کھاتے ہیں، انسان نہیں کھاتا. آپ جو کھاتے ہیں اس کا چھلکا دوسرے کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں. آپ دانا کھاتے ہیں، بھوسا جانور کھاتے ہیں. صاف ستھری چیزیں ہم نے دی ان کو. انسان کا اس پوزیشن میں پہنچنا کہ وہ صاف ستھری چیزیں نہ کھا سکے، یہ انسان کی توہین ہے. اللہ نے تو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ صاف ستھری چیزیں کھائے گا اور اسے ملنا چاہیے. حکومت ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، اور ایک دوسرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی شخص ایسا مجبور نہ ہو جائے کہ وہ جس برتن میں آپ کھا کے دھونے کے لیے رکھ دیں، صاف کرنے کے لیے، اسے چاٹنے لگے. وہ نہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ اسے صاف غذا ملے. اب اس کے لیے پورا سسٹم اسلام بتاتا ہے کہ کیسے سب کو صاف غذا مل سکتی ہے اور ملنی چاہیے. آج کل تو حکومتیں اس کی ذمہ داری لیتی ہیں، اور جس طرح لیتی ہیں وہ بات دوسری ہے. لیکن بہرحال قرآن کہتا ہے کہ انسان کو ایسی چیزیں صاف ستھری جس سے اس کی صحت باقی رہے، وہ زندہ رہے اور یہاں بہتر طریقے سے فنکشن کر سکے، ایسی اسے غذا ملنی چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان کچھ ہو سکتا ہے، بھائی کچھ لوگ دوڑ دھوپ کر کے زیادہ علم بھی حاصل کر لیں، کچھ لوگ دولت بھی زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کی نگاہ میں دولت کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بڑا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر کے چلتا ہے. ایک جگہ فرمایا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. لوگوں، میں زور دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے الفاظ ہیں. یہ لوگوں، ساری دنیا سے خطاب ہے، یہ ساری دنیا کے لوگوں، ہم نے ایک مرد عورت سے تم کو پیدا کیا ہے. اچھی طرح سوچ لو، تمہارے قبیلے خاندان بہت ہے، یہ پہچاننے کے لیے ہے کہ فلاں فلاں قبیلے کا آدمی ہے، فلاں خاندان کا آدمی ہے، فلاں ملک کا رہنے والا ہے، یہ یورپ کا رہنے والا ہے، یہ گوڑی وہاں کے رہنے والا ہے، اور کوئی افریقہ کا رہنے والا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ سب کو یکساں بنا دیتا تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا. اگر سب کی ایک قد و قامت ہوتی، سب کا ایک رنگ روپ ہوتا، سب کا نام نقشہ ایک ہوتا، کوئی کسی کو نہیں پہچان سکتا تھا. کہا کہ یہ فرق اس لیے رکھا ہے کہ تم پہچان سکو. تمہاری زمانے میں فرق کی وجہ سے نہیں ہے، پہچاننے کے لیے ہے. اس کے بعد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈر کے سے چلے. تو غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص کا گزر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے خاندان کا، قبیلے کا بڑا آدمی ہے، صاحب دولت ہے، سب اس کا احترام کرتے ہیں. یہ ایسا آدمی ہے کہ اگر کہیں شادی کرنا چاہے تو کوئی انکار نہیں کرے گا، خوشی سے اپنی بیٹی دے گا. یہ ایسا آدمی ہے کہ کسی کی سفارش کرے تو رد نہیں کرے گا. آپ خاموش رہے گا. اس اسٹیٹس کا آدمی ہے یہ. پھر تھوڑی دیر بعد اتفاق سے غریب آدمی گزرا. آپ نے کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ کہا حضور غریب آدمی ہے، بیچارہ ایسا ہے کہ کہیں کسی اچھے گھرانے میں شادی کرنا چاہے تو بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوگا، کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے، غریب آدمی ہے. لیکن آپ اس کے حالات سے واقف تھے. آپ نے فرمایا یاد رکھو جو پہلا آدمی جس کی تم نے تعریف کی،
ایسے انسانوں سے یہ پوری زمین بھر جائے تو ایسا ایک شخص جسے تم نے کہا کہ غریب آدمی ہے یہ اس سے بہتر ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہاں عزت اور ذلت کا معیار خاندان، قبیلہ، زبان یہ نہ ہو، بلکہ یہ دیکھو کون اللہ سے ڈر کے چلتا ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب کہ سب کو تم برابر سمجھو اور فخر کرو اس بنیاد پر کہ کون سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے، اب دنیا میں رہنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، بہت سی باتیں بتائی گئی۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر دنیا میں تمہیں رہنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ سب کو برابر سمجھنے کے ساتھ ساتھ سب کے ساتھ انصاف کرو۔ ایسا طریقہ انصاف اختیار کرو کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، یہ نہ کہہ سکے۔ ہر آدمی یہ کہے کہ ساتھ میرے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، اور سب کو انصاف کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ قرآن نے مسلمانوں سے کہا، کیا کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں، ہم میں سے ہر شخص سے کہا کہ تم انصاف کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہمیں تو کبھی ذہن میں خیال ہی نہیں آتا، صرف یہ یاد آتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ انصاف کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ میں تو دوستوں کبھی کبھی کہتا ہوں، ہم بڑے خوشی سے کہتے ہیں، گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ یہاں 14 کروڑ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم 20 کروڑ ہیں، چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ یہ 20 کروڑ انسان یہ اس بات کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ انصاف قائم ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، خدا کی قسم کبھی ظلم نہیں ہو سکتا، ممکن ہے نہ آپ کے ساتھ ہوگا نہ کسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، جن کو آپ ویکر سیکشنز کہتے ہیں، کمزور طبقات کہتے ہیں، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ 20 کروڑ انسان اگر کھڑے ہو جائے کہ ظلم نہیں ہوگا اس زمین پر، نہیں ہوگا۔ اگر آپ تو بھیک مانگ رہے ہیں انصاف کی، ہمیں انصاف دے دو، آپ کی سے تو یہ تو نہیں کہا گیا تھا بلا شبہ ظلم ہو تو آپ کو آواز کرنے کا حق ہے، اٹھانے کا حق ہے۔ وہ بھی قرآن کہتا ہے کہ مظلوم آواز نہیں اٹھائے گا تو کیا کرے گا، آواز بلند کرے گا وہ۔ لیکن آپ کا مقام یہ بتایا گیا کہ انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوگا، تبھی دنیا میں امن چین آئے گا۔ قرآن اس سے بڑی بات یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو جن کو تم لیڈر کہتے ہو، رہنما کہتے ہو، اللہ کے جو پیغمبر آئے، ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں انصاف قائم ہو۔ انہوں نے حکومت بھی کی انصاف کے لیے، جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر آئے ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں انصاف ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات دنیا میں رہنا کیسا ہے اسے بھی جاننا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس بات کی قرآن کی ہمیں توجہ دلاتا یہ ہے، دنیا میں رہو لیکن دنیا کے ہو کر نہ رہو۔ دنیا میں رہو، دنیا کے ہو کر نہ رہو، صرف دنیا مقصد ہے، کسی بھی طرح مل جائے سمیٹنا ہے، جمع کرنا ہے۔ آج جو آپ کرپشن وغیرہ کی بات سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا نہیں ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ سمیٹے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ راستہ نہیں ہے، دنیا میں رہو، اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزارو، اور جو ظاہر چیزیں ہیں تمہاری اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اسے اس کی اس نے تعلیم دی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آخر میں جو بات مجھے تو غیر معمولی خوشی ہوئی ہے، اور میں شکر گزار ہوں اس کے منتظمین کا کہ اتنے اچھے مجموعے سے، اتنی اچھی آڈینس سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ دیکھیے، اتنے سب مذاہب ہندوستان کے اندر ہیں، ان کے ماننے والے بھی کروڑ میں ہیں،
لیکن یہ مل کے نہیں بیٹھتے، کسی بھی ایشو پر یہ مل کے نہیں بیٹھتے۔ اور مقصد کے لوگ تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مذہب کے لوگ آپس میں نہیں مل کے بیٹھتے۔ میرے خیال میں دو کام کرنے کے، ایک کام تو یہ ہے کہ ہم لوگ مل کے بیٹھیں۔ اب وہ اس طرح کی کوئی مجلس ہو یا کوئی اور مجلس ہو یا اس سے چھوٹی مجلس ہو، ہم مل کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے تو کہیں کہیں کہا، ان سب لوگوں کے سامنے کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں نے کہا کہ صاحب میں یہ تو کہتا ہوں کہ صاحب میں ہندوستان میں 1000 سال سے ہوں، لیکن مجھے یہاں کے مذاہب کے بارے میں علم نہیں ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو جانیں، اس میں بحث مباحثہ بھی ہوگا، گفتگو بھی ہوگی، ڈائلاگ بھی ہوگا، سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں۔ بھائی اس معاملے میں اسلام کی کیا پوزیشن ہے، ہندو دھرم کی کیا پوزیشن ہے، سکھ مت کیا کہتا ہے، عیسائیت کیا کہتی ہے، جین مت کیا کہتا ہے۔ ڈائلاگ ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ قرآن اس پر زور دیتا ہے کہ مذاہب کے درمیان گفتگو ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ اپنی پوزیشن سے ہٹ جائیں گے، لیکن میری صحیح پوزیشن آپ کے علم میں آنی چاہیے۔ اسلام کیا کہتا ہے میں بتا سکوں، ہندو دھرم کیا کہہ سکتا ہے آپ بتائیے، سکھ دھرم کیا کہتا ہے بتائیے، خدا کا کیا تصور رکھتا ہے، مکتی کا کیا تصور رکھتا ہے، آخرت کی کامیابی کا کیا تصور رکھتا ہے، قرآن کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، ویدوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ بات میرے علم میں آنی چاہیے اور آپ کے علم میں بھی آنی چاہیے۔ یہ جو ہم نے سوچا ہے کہ مذہب کو الگ رکھو، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں جانتے نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے درمیان گفتگو، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس سے اگر ایسے گفتگو شروع ہوگی تو بڑے جھگڑے ٹنٹے پیدا ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ بھائی جھگڑے ٹنٹے، ہم تو اس وقت خاموش ہیں نا، اب بھی جھگڑے ٹنٹے ہیں، وہ کس کے پیدا کرنا ہے؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مذہب والوں نے پیدا کیے، یہ تو آپ نے پیدا کیے۔ آپ خاموش ہو جائیں گے تو جھگڑے ٹنٹے نہیں ہوں گے۔ سارا فساد تو آپ کا پیدا کیا ہوا ہے، اس میں مذہب کا کیا کتنا حصہ ہے؟ مذہب کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے اس میں، وہ بیچارے زیادہ فرق پڑے گے۔ آپ اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جھگڑا آپ کریں اور کہیں کہ سب مذہب پر گفتگو ہوگی تو جھگڑا ہو جائیں گے، جھگڑا تو آپ کر رہے ہیں اور کرا رہے ہیں، فساد بھی آپ کی طرف سے ہو رہا۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اگر آدمی، قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت ٹھنڈے انداز سے اس پر گفتگو کرنا چاہیے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس طرح بحث کرو ایک دوسرے سے جسے سننے والا بھی یہ سمجھے کہ یہ اچھا طریقہ ہے، یہ شریف لوگوں کا طریقہ ہے، یہ مہذب لوگوں کا طریقہ ہے، یہ سویلائز لوگوں کا طریقہ ہے، گفتگو کا اس طرح طریقہ ہوتا ہے۔ تو اسے یہ ہونا چاہیے۔ بھائی ہر آدمی آزاد ہے، قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا، اگر مجبور ہی کرنا ہوتا تو ایک ہی دھرم ہوتا دنیا میں، ایک ہی قانون ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اس نے تو آزادی دی ہے اور جو جس دھرم کو چاہے اختیار کرے، لیکن معلوم ہو اسے کہ یہ دھرم کیا ہے، پھر فیصلہ کرے۔ تو میرے دوست اور ساتھی، یہ کام یہ کرنے کا ہے۔ اب اس کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کریں گے، یہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزوں پر ڈائلاگ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، اظہار خیال ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے کچھ لکھا بھی ہے، کچھ پڑھا بھی ہے، تو میں نے آپ کی تردید میں کچھ لکھا، آپ نے میری تردید میں کچھ لکھا، میں نے آپ کی تردید میں کچھ تقریر کی، آپ نے میری تردید میں تقریر کر دی۔ یہ طریقہ نہیں، سمجھنے سمجھانے کا انداز ہو ایک دوسرے کو، اور پھر آدمی کو یہ اختیار بھی ہو کہ جو چاہے راستہ اختیار کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان بعض چیزیں مشترک ہیں، کامن ہیں۔ ہر مذہب اس بات کو مانتا ہے، جیسے یہاں باتیں بھی آئی، ہر مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بھی بڑوں کا احترام ہونا چاہیے، ماں باپ کی عزت ہونی چاہیے، ان کی خدمت ہونی چاہیے، بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، ان کے حقوق ادا ہونے چاہیے، رشتہ داروں کا حق ہے، ان کو بھی پہچاننا چاہیے،
ظلم نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو سچ بولنا چاہیے، غلط کام نہیں کرنا چاہیے، رشوت لینا نہیں چاہیے، اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور ناجائز تعلق کسی سے نہیں رکھنا چاہیے، زبان گندی باتوں سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو سب تمام مشترک ہیں۔ مذہب کی پہچان ہی یہ چیزیں ہیں۔ اس وقت اگر آپ یہ سوچئے مذہب کے ماننے والے یہ طے کر لے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو کیا رہیں گی؟ آپ اس بات پر جمع ہو سکتے ہیں، آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ صاحب یہاں ہر آدمی سچ بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، غلط کام نہیں کرے گا، کسی دوسری عورت کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، پڑوسیوں کا حق پہچانے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ ایک کام تو یہ ہے کہ بھائی اور لوگ تو مختلف مقاصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، کیا مذہب کے لوگ اس کے لیے جمع نہیں ہو سکتے؟ اور اگر وہ جمع ہو جائیں تو جو بگاڑ آپ اس ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ بگاڑ دور ہو سکتا ہے۔ اتنے سب دھرم گرو یہاں جمع ہیں، یہ اگر جو اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ یہاں سے رشوت نہیں باقی نہیں رہے گی، یہاں دھوکہ نہیں ہوگا، غلط طریقے سے معاملہ نہیں ہوگا، فریب نہیں ہوگا، کرپشن نہیں ہوگا، تو میرا خیال ہے اس ملک سے اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے جو بھی تدبیر اختیار کریں گے وہ ایک مؤثر تدبیر ہوگی۔ معلوم ہوگا کہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، کرپشن نہ ہو۔ یہ ہندو مت والے بھی بول رہے ہیں، یہ مسلمان بھی بول رہے ہیں، یہ سکھ بھی بول رہے ہیں، اور یہ دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی بول رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک اثر ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ایسے میٹنگوں میں تو کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی اور دوسرے مذہبوں میں بھی ان سب چیزوں کی ممانعت ہے، لیکن اسے سوسائٹی میں پھیلانے اور عام کرنے کی ہماری طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ تو دو باتیں، ایک تو یہ کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نہ کہہ دیں کہ سب کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات کہنا آسان ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ کہنا صحیح ہے فرق۔ اور اگر بات میں ثابت ہو جائے کہ کوئی فرق نہیں ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اگر کوئی فرق نہیں ہے تو سب کو ختم ہو کے ایک ہو جانا چاہیے، لیکن اگر فرق ہے تو معلوم ہونا چاہیے وہ فرق کیا ہے۔ محض انکار کر دینے سے بات نہیں چلے گی، یہ واقعہ ہے، فرق ہے، تبھی مختلف مذاہب ہیں، اس کے ماننے والے بھی ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو بہرحال سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ ایک دن دو دن کا کام نہیں ہوگا، اس میں ہفتوں مہینوں برسوں لگ سکتے ہیں، لیکن اس طرف ہماری پیش قدمی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جن چیزوں کو ہر مذہب اہمیت دیتا ہے ان کو ہم سب مل کے اختیار کریں۔ اور آج کل ظاہر ہے عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کون نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ لوگ بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اور بہت مہربانی کی تو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا ان کو، بڑی دردناک زندگی ان کی گزرتی ہے۔ تو یہ یورپ میں ہوتا تھا، اب ہندوستان میں بھی ہونے لگا ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے، اس کی طرف آپ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ان دو باتوں کے لیے کوئی اگر آپ کوئی نقشہ کار تجویز کرتے ہیں، کوئی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ ہمارے لیے بھی بھلا ہوگا اور اس ملک کے لیے بھی بھلا ہوگا۔